آج کل ایک ایموبا جسے نیگلیریا فولیری کہتے ہیں، اکثر لوگ اسے وائرس سمجھ رہے ہیں۔ یہ فریش واٹر یا فریش پونڈ میں رہنے والا ایمیبا ہے اور یہ گرمی میں زیادہ جلدی فلرش کرتا ہے۔ یہ سوئمنگ پولز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جوہر میں بھی ہو سکتا ہے، یا تالابوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح خطرناک ایمیبا ہے کہ یہ ناک کے ذریعے چڑھ جاتا ہے، تو سوائے موت کے اس کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ایموبا جسے نیگلیریا فولیری کہتے ہیں اور اکثر لوگ اسے وائرس سمجھ رہے ہیں، جو کہ غلط فہمی ہے اور انفارمیشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایکچولی یہ وائرس نہیں ہے۔ یہ ایک ایموبا ہے جو ہم نے بچپن میں کلاس 6 کلاس 7 میں پڑھا تھا، ایموبا پروٹیس کہلاتا ہے۔ یہ فریش واٹر یا فریش پونڈ میں رہنے والا ایمیبا ہے اور یہ گرمی میں زیادہ جلدی فلرش کرتا ہے۔ یہ سوئمنگ پولز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جوہر میں بھی ہو سکتا ہے، یا تالابوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ لیجئے اس کی افزائش کے لیے ٹیمپریچر واٹر کا گرم ہونا ضروری ہے، جو کہ یہ اس وقت آئیڈیل سیزن ہے۔ مئی، جون، جولائی، اگست کا اینڈ اس کی فلورشنگ کا آئیڈیل سیزن ہے۔ پاکستان میں تقریباً آج سے 1992 سے پہلے تک یہ ایموبا نہیں پایا جاتا تھا، اور تحقیق نے ثابت کیا کہ جو ایمیبا ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے پاکستان آیا، اور امریکہ کی ریاست میں اس کے جو سب سے زیادہ رپورٹس جنریٹ ہوئی ہیں اب تک دنیا میں، وہ 150 کیسز ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جنریٹ ہوئے، اور اس میں جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ اس قدر ہے، سمجھ لیجیے 99% ہے۔ یعنی کہ اگر یہ ہو جائے تو سوائے موت کے اس کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح خطرناک ایمیبا ہے کہ یہ ناک کے ذریعے پر چڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو اس کی ہم ٹریجیکٹری سمجھ لیں گے مختصر، تاکہ آپ کو جو اس وقت کیاس پھیلا ہوا ہے تھوڑا آسان لفظوں میں دربار امام زادہ سے سمجھ آ سکے۔ یہ جو جتنے بھی میڈیکل حضرات ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور خصوصاً جو وائرولوجسٹ ہیں، وہ آپ کو اور بہتر طور پہ بتا سکیں گے۔ یہ جو ہمارا سیپٹم کا ایریا ہے، اسے اولفیکٹری ریجن کہتے ہیں، اور یہاں ہماری ناک کے اندر ایک چھوٹی ہڈی ہوتی ہے، اور وہ ایک پیسج ہوتا ہے جسے ایتھموئڈ بون کہتے ہیں، اور اس سے ایک راستہ براہ راست ناک کا ہمارے دماغ تک جاتا ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور یہی راستہ ایموبا کے لیے آئیڈیل پیسج ہے اندر ناک سے ذریعے آپ کے برین تک پہنچنے کا۔ اور ایگزیکٹلی کیونکہ یہ وائرس چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ہوسٹ ہو، جب تک اس کا کوئی ہوسٹ نہیں ہوگا یہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا یا یہ اپنے اثرات نہیں دکھا سکتا، لہٰذا برین میں جا کر یہ اپنی جو ہے تمام کارستانیاں دکھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ برین کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناک میں جب تک پانی اوپر تک ناک کی نرم ہڈی تک کھینچ کر نہ چڑھایا جائے، جب تک یہ ناک میں نہیں چڑھ سکتا۔ لہٰذا اس سے خوفزدہ نہ ہوا جائے کہ ہلکا سا پانی چلا گیا یا کچھ چلا گیا، جب تک اچھی طرح ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں سوئمنگ پول میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جہاں کلورین کی مقدار کم ہو۔ لوگوں کو یہ نالج ہونی چاہیے کہ ہر سوئمنگ پول میں یہ حکومت کا اور اداروں کا فرض ہے، اور حکومت اپنی سطح پر اس کی حوصلہ شکنی اور اس کی حوصلہ افزائی اپنے طور پر کرتی رہتی ہے، کہ کلورین کی مقدار کا جو سکیل ہے وہ 7.2 یا 7.9 ہونا چاہیے، جو کہ ہر پول میں ہونا چاہیے، اور آپ کا یہ اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ آپ کسی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانے سے پہلے جا کر وہاں کی ذمہ داران سے معلوم کریں کہ آپ کا کلورین سکیل کا لیول کیا ہے۔ جب تک آپ کو وہ یہ شو نہ کریں کہ 7.2 یا 7.9% ہے، ہرگز اپنی بیوی بچوں کو اس سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانے نہ دیں۔ آپ نے وہاں کے پیسے دیے ہیں، زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اس میں سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2 دن میں اس کے اثرات اتنے شدید ہو جاتے ہیں
کہ دماغ سمیت پورا جسم جھٹکے لینے لگتا ہے، سر درد، شدید بخار شروع ہوتا ہے، اور بائی دا ٹائم اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمر ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکال کر جنریٹ کیا جائے جسے ٹائپ اے کہتے ہیں، جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دہ طریقے سے اس کی موت واقع ہوتی ہے کہ اللہ حاشا للہ، اللہ سب کو پناہ میں رکھے۔ آخری بات یہ کہ ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے برصغیر پاک و ہند کے اور تمام عالم اسلام کے علماء اکرام کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ وہ فقہ پہ، شریعت پر وہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایک محدث کی حیثیت سے فتویٰ ایک مفتی کی حیثیت سے جاری کریں کہ کیونکہ یہ وائرس آ رہا ہے اور لوگ معصوم ہیں، اگر مسجد میں کلورینیٹڈ واٹر نہیں آ رہا ہے تو یہ امام صاحب کی غلطی نہیں ہے۔ امام صاحب کو اس بات کا میک شور کرنا چاہیے کہ اس میں کلورین کی مقدار پوری ہو۔ لوگ تو معصوم ہیں، آپ کے امام صاحب نے، آپ کے مفتی نے، آپ کے جو عالم صاحب ہیں، انہوں نے تو آپ کو سمجھا دیا بھائی جب تک ناک میں نہیں چڑھاؤ گے تمہارا وضو نہیں ہوگا۔ اب بیچارہ وہ جان دے دے گا، کل کو اتنی جانیں جائیں گی، کون ذمہ دار ہوگا؟ جبکہ سرکار نے اس کے لیے حفظان صحت کے لیے میجر سمجھائے، یہ میجرز آپ کو لینے پڑیں گے۔ اگر آپ کو ناک میں پانی نہیں چڑھانا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نماز تو مولا نے فرمایا کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک مصیبت کا پتہ چل جائے، آپ ناک میں چڑھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور کہنے شہادت ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی شہادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں، اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے ناک سے پانی چڑھانے کا تو آپ منرل واٹر کی 20 روپے کی بوتل دیں، پورے ایک ہفتہ چلے گی، آپ اتنا پانی لیں جو ناک میں چڑھائیں، باقی پانی سے آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ ناک میں پانی چڑھانا، یہ کام ہمارے علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ ہر فورم پر آ کر اس بات کو روشن کریں۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، جوہر میں، تالابوں میں، میٹھے پانی میں، ہر جگہ جہاں آئیڈیل ٹیمپریچر اس وقت پاکستان میں ہے وہ اس ایم اے وبا کی افزائش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں یہ بہت زیادہ سٹرائک کر رہا ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو اپنی حفظان صحت اور اپنی جان و مال، اپنے بیوی بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے۔ جون، جولائی، اگست کے اول تک بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکولوں کی چھٹیاں ہیں۔ ایسی خوشی کا کیا فائدہ جو ذرا سی غفلت آپ کے گھر کی خوشیوں کو ماتم میں یا مصیبت میں تبدیل کر دے۔ ہوش کیجئے، اللہ پاک وارننگ دیے بغیر کسی کو نیست و نابود نہیں کرتا، اور ہمارے نبی نے تو دعا مانگی ہے کہ اے میرے اللہ پاک میری امت کو کبھی قحط سالی سے اور کبھی سمندروں سے برباد نہ کرنا۔ نبی نے تو یہ دعا مانگی ہوئی ہے، امت کیا کر رہی ہے؟ امت کو ہوش کرنا چاہیے اور گھبرائیں نہیں، خوفزدہ نہ ہو۔ اللہ پاک غازی بابا کے واسطے دعا ہے عالم اسلام کو محفوظ رکھے اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ بحق غازی یا غازی۔ سب یہ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ذمہ داران اس میں تمام مسائل سے شامل ہوں۔ میں اس میں بھی ایک بات کو حدیہ کروں گا کہ اس سے پہلے کہ وہ کمیٹی کسی کے جرم کو طے کرے، میں یہ علامہ صاحب کی اجازت سے بات حدیہ کرنے کی جسارت کروں گا کہ کیوں نہ توہین کی ڈیفینیشن کے لیے پہلے ایک کمیٹی بنائی جائے جو توہین کو ڈیفائن کرے، وہ توہین کو ڈیفائن کرے سب کے مسالے کے ساتھ کہ بھائی یہ ڈیفینیشن ہے توہین کی۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی کی ججمنٹ کریں، کسی کی جوڈیشری کریں، کسی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے کر آئیں، کسی کو ڈریگ کریں، کسی کو گھسیٹیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں نا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن فرما رہا ہے، سو تمہیں جس بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ تاریخ گواہ ہے۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا
کہ کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیرلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔